ما جسلی دلی دی اغتا چرتلی دلی دی ما جسلی دلی دی اغتا چرتلی دلی دی لرش ناسخہ مادہ من شراب اسکلی دی. یہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ دیکھا ہے وہ تم نے کہاں دیکھا ہے. چلا جا نصیحت کرنے والے، میں نے محبت کا جام پیا ہے اور ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنے بزرگوں کی طرف سے محبت کا جام یہ پیا ہے کہ غریبوں کی خدمت کرنا یہ ہمارا منشور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستان کے عظیم سپوتوں اور میرے پاکستان کے نوجوانوں، میرے پاکستان کے عوام الناس، محبان آل رسول، میرا یوٹیوب چینل جس کا نام پیغام حکمت ہے، اس کو لائک کرو، شیئر کرو، کومنٹس دو اور سبسکرائب کرو تاکہ یہ میری آواز تمام پاکستان کے نوجوانوں کی آواز ہے. یہ میری آواز تمام پاکستان کے بزرگوں کی آواز ہے. یہ میری آواز پاکستان کی تمام ماؤں بہنوں کی آواز ہے. یہ میری آواز پاکستان کے ہر اس بندے کی آواز ہے جس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی صدا ہے. عزیز گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں ٹی ایل پی کو جس طرح دبانے کی کوشش کی گئی ہے، ٹی ایل پی کو جس طرح مارنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹی ایل پی کو جس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹی ایل پی کو جس طرح ملک سے بدر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹی ایل پی کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا. لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جس نے گولی کھائی ہے تو وہ بھی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. جس نے ڈنڈا کھایا وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کا. جس نے زخم کھائے وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کا. جس نے بھوکا کھڑا ہوا اس نے بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے. جس کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالی گئی، ہاتھ کڑیاں، ہاتھوں سے اس طرح بڑی سونی سونی داڑھیوں والے، سونے چہرے والے اور لبیک لبیک کہنے والے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور وہ ان ہتھکڑیوں کو چوم کے کہہ رہے یا رسول اللہ یہ تیرے نام پہ ہم نے پہنی ہے، یا رسول اللہ یہ تیرے ناموس کے لیے ہم نے پہنی ہے، یا رسول اللہ یہ ہم ختم نبوت کے لیے پہنی ہے، یا رسول اللہ ہم نے قادیانیوں کو ملک بدر کرنے کے لیے پہنی ہے، یا رسول اللہ ہم تیرے نام لیوا ہے، تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. اور وہی دیکھا، وہی وزیر جس نے 2 دن پہلے کتنا فرعونیت کے ساتھ اعلان کیا کہ ٹی ایل پی والے دہشت گرد ہیں، جس نے اداروں کو کہا کہ مارو ٹی ایل پی والوں کو، جس نے اداروں کو کہا کہ کیس بناؤ ٹی ایل پی والوں کو، جس اداروں نے آگے نہ چادر نہ چار دیواری کا احترام کیا، ان بزرگان دین، ان علماء کرام، ان قاری اعظام، ان صوفیہ اعظام کے گھروں میں، ان کی مسجدوں میں، ان کے محراب و منبر کو بوٹوں کے ساتھ تاب کرتے ہوئے گزرے، جنہوں نے چادر و چار دیواری کا کوئی احترام نہیں کیا. بڑے بزرگ عبادتوں میں مصروف تھے، جا کے آدھی رات کو ان کو عبادتوں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے کے گئے، اور جو قید و بند میں پکڑے گئے ان کے ساتھ کس طرح انہوں نے رویہ اختیار کیا، کس طرح ان کی گردنوں میں چڑھ کے ان کو ویڈیو ان کی وائرل ہوتی گئی، آپ سب لوگوں نے دیکھا. لیکن جتنا ٹی ایل پی کو دبایا گیا آپ لوگوں نے دیکھا. ابھی تو ضمنی الیکشن ہے، آپ دیکھیں گے جنرل الیکشن میں کیا حال ہوگا. لیکن آج وہ سب پارٹیاں، آج عمران خان بھی جس کی پارٹی 5ویں نمبر پہ آئی، فیصل نے
استعفیٰ دیا اور جا کے سینیٹر ہوا، اور استعفیٰ کس انداز میں دیا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ اور ایک سیٹ، جیتی ہوئی سیٹ، ایک بندہ ہارتا ہے اور اتنی لیڈ سے ہارتا ہے، جا کے 7ویں نمبر یا 6ویں نمبر پہ آتا ہے۔ تو کیوں آتا ہے؟ اگر عمران خان نے جو نعرہ لگایا تھا، جو آواز کی تھی، ختم نبوت کی بھی آواز کی تھی، نعرہ اسلام کا بھی لگایا تھا، اور ریاست مدینہ کا بھی نعرہ لگایا تھا، بلوں کو بھی پاڑا تھا، اور ڈالروں کے بارے میں بھی تقاریریں کی تھی، مرغیوں تک تمہارے لیے انتظام کیے، لیکن سارے، اور آج اس نے خوش قسمتی سے یہ خود مان لیا کہ میرے کچھ فیصلے غلط تھے، یعنی جن جن وزیروں کو اس نے ٹکٹ دیے وہ منتخب ہوئے، اور انہوں نے جس طرح اس حکومت کے ساتھ مذاق کیے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان خود بھی مانتا ہے کہ بہت سارے فیصلے میں نے غلط کیے۔ اب آ جاؤ کراچی کے اس الیکشن پہ۔ یہ الیکشن اگر ایماناً کہا جائے، اگر انصافاً کہا جائے، اگر عدالت، محبت و رسول کی عدالت میں اگر یہ الیکشن کھڑا کیا جائے تو یہ الیکشن ٹی ایل پی نے جیتا ہے۔ ٹی ایل پی پہلے نمبر پہ آئی ہے، لیکن جس طرح الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور الیکشن کے ریزلٹ کو روکا گیا وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن نہ ان پر لیبل دہشت گردی کا لگایا گیا، ان پہ لیبل قاتلوں کا لگایا گیا، ان پہ لیبل باغیوں کا لگایا گیا، ان کے ساتھ تھانے سے ڈی ایس پی، ایس ایچ او، پولیس والوں کو اغوا کرنے کے ڈرامے رچائے گئے، اور ٹینکروں کو، رکشوں کو، پرانے ویڈیوز جو گزری تھی ان کو لے کے ٹی ایل پی کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ محبت رسول کو جتنا دبایا جائے، عشق رسول کو جتنا دبایا جائے، ظالم اپنے ظلم سے دباتا رہے، لیکن حضور کا، محبوب کا، اللہ کا فرمان ہے کہ جتنا میرے محبوب کے عشق محبت کو دباؤ گے اتنا زیادہ میں اباروں گا۔ آپ نے دیکھا ہے رزلٹ کتنا زبردست آیا ہے، اور یہ بھی اچھا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اس پہ ایکشن لیا ہے اور عدالت میں کیس چلا گیا ہے۔ ہاں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ بھی ٹی ایل پی جیتے گی، کیونکہ جو حقیقت میں الیکشن ہے، یہ الیکشن وہ الیکشن نہیں۔ اس الیکشن میں جتنے ڈرامے کیے گئے، اور ان میں سب پارٹیوں کو اجازت تھی، سب پھرے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگے ہیں، واحد ایک ٹی ایل پی ہے جس پہ جو یہ بڑے بڑے لیبل لگائے گئے وہ ووٹ مانگنے نہیں جا سکے، وہ اپنی کمپین کرنے نہیں جا سکے، لیکن اس کے باوجود ان کے ریزلٹ کے مطابق ٹی ایل پی تیسرے نمبر پہ ہے، اور ہمارے ریزلٹ کے مطابق، ہمارے تجربے کے مطابق ٹی ایل پی 1 پہ ہے۔ اور آئندہ جنرل اسمبلی اگر تھوڑا سا انصاف کے ساتھ الیکشن ہوئے تو آپ لوگ دیکھو گے کہ جنرل اسمبلی میں جو ہے تو جنرل الیکشن میں جو ہے تو وہ ٹی ایل پی جیتے گی۔ 3 صوبوں میں ٹی ایل پی، اور چوتھا صوبہ جو ہمارا کے پی کے کا صوبہ ہے یا اے این پی، کیونکہ ٹی ایل پی کا 2 منشور ہے۔ ایک منشور جو ہے تو حضرت محمد مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور حضور علیہ السلام کا حکم، حضور علیہ السلام کی قانون کا تخت پاکستان میں بچھانا ہے، اور دوسرا ان کا خدمت خلق۔ ہب غریب، یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اور مذہب والے ہٹائے جائیں گے، اقلیت کو دبایا نہیں جائے گا، اقلیت کو اپنے حق دیے جائیں گے، لیکن جو حضور علیہ السلام نے اقلیت کا حق رکھا ہے اس طرح حق تو اقلیت کو ابھی تک ملا ہی نہیں ہے، اقلیت کو ملا ہی نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے قانون کے مطابق اقلیت کو وہ حق دیا جائے تو اقلیت بھی شہنشاہ بن جائے گی پاکستان میں۔ اقلیت کی بات کر رہے ہوں، قادیانیوں کی بات نہیں کر رہا۔ قادیانی مرتد ہے، مرتد رہے گا وہاں تک
جب صحیح توبہ کر کے دوبارہ داخل اسلام نہ ہو جائے. اور یہ ہمارے بھٹو صاحب نے جو قانون بنایا تھا، میں بھٹو صاحب کے قانون کو اب بھی سلام کرتا ہوں. دوستو، آخر میں بس یہ کہتا ہوں کہ یہاں دوسرا جو منشور جو ہے تو وہ ایک خادم رضوی صاحب نے دیا ہے. اس میں دو قانون دیے ہیں. وہ ایک قانون حضور کے دین کو تخت پہ لانا، دوسرا غریبوں کی خدمتیں کرنا. اور ہمارے ANP کا منشور بھی جو ہے ہمارے خان عبدالغفار خان صاحب نے، ہمارے ولی خان صاحب نے، اور جتنے اکابرین گزرے ہیں انہوں نے بھی جمہوریت اور خدمت خلق کی ہے. بابا ولی خان بابا اکثر زمینداروں کے ساتھ زمینوں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے، پھڑیوں پہ بیٹھ کے، پوزے جس کو کہتے ہیں اس پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے. تو اس کا بھی خدمت خلق تھا. اور میں نے خود ولی خان بابا پہ دم جا کے ریڈی اسپتال میں 3-4 دفعہ ڈالا ہے، اور میرے ساتھ اس کی بڑی محبت تھی. 3-4 بار میں وہاں پڑھتا تھا فارورڈ اسکول میں، تو ہاسپیٹل کی طرف جا رہا تھا تو ایک نیشنل پارٹی کا بہت پرانا خدمتگار تھا، وہ مجھے لے گیا، بابا سے ملاقات کرائی اور بابے پہ میں نے دم ڈالا. پھر بابا نے فرمایا کہ کل بھی آنا مجھ پہ دم کرنا. پھر میں کل بھی گیا، پھر تیسرے دن بھی کہا کہ مجھ پہ آنا. میں بھی تیسرے دن بھی گیا، اس کو دم بھی کیا. تو وہ بہت خدمت خلق، دل میں محبت، غریبوں کی، عوام کی خدمت. آپ دیکھو نا، چند دن پہلے وہ ٹی وی پہ وہ ایک پشتو کا ہے، مجھے نام تو اس کا یاد نہیں، یوسف جان انٹرویو لے رہا تھا. تو ایک بندہ جو کہ ولی خان بابا کے اجرے کے سامنے ان کا گھر ہے، اس عورت کا انٹرویو تھا. اس نے جو ہے تو اسفندیار ولی خان پر اپنی جان قربان کر کے، اپنے آپ کو آگے کر کے بم کے دھماکے سے اسفندیار صاحب کو بچایا تھا. تو اس عورت نے بھی بڑی زبردست بیان دیا. آج تو لوگ بھول جاتے ہیں لوگوں کی خدمت کو، لوگوں کی قربانی کو بھول جاتے ہیں. اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے خاوند نے تو جان قربان کی ہے، وہ لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا شکر الحمدللہ، ہمیں اس نے یہ یاد ہی نہیں دلایا کہ ہمارا کوئی گھر سے جا کے بے گھر ہو گیا، شہید ہو گیا. وہ لوگوں نے ہمارے گھر بھی پکے پختہ کیے، ہمارے گھروں کو جتنا رزق جو چیزیں بھیجی ان کی طرف سے آتی ہے اللہ دیتا ہے. لیکن اسفندیار خان ولی صاحب نے حکم کیا ہوا ہے کہ اس گھرانے کا بڑا خیال رکھا جائے. تو اس طرح وہ صرف وہ گھرانے کا خیال نہیں، ہماری پوری عوامی نیشنل پارٹی کا خیال رکھتا ہے اور تمام غریبوں کا خیال رکھتا ہے. اس طرح ملک طارق صاحب کا برخودار، آج رؤوف خان کا میں خود انٹرویو سن رہا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے عوامی ڈے رکھا ہے اپنے حجرے میں، کس سلسلے میں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صرف میں نے خدمت خلق کے لیے رکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں ہمارے حجرے، ہم نہیں ہوتے، واپس چلے جاتے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. تو اس طرح وہ بھی اسفندیار ولی خان کا پیروکار ہے، اس کو بھی بڑوں نے یہی درس دیا ہے. ہمارے ہر ہدایت خان کو لے لو، اپنے سینیٹر صاحب کو، وہ بھی خدمت خلق کر رہے. اس طرح ہمارا جو ہے تو ثاقب خان، اللہ اس کو صحت دے، وہ اس وقت کرونا کی بیماری میں پنسا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے مکہ اور مدینہ میں بھی دعا ہوئی ہے، کیونکہ یہ خدمت خلق کی وجہ سے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. لیکن اس الیکشن میں بہت زیادتی کی گئی ہے TLP کے ساتھ، اور ہم اس کی جو ہے میں خود پیر سید سجاد بادشاہ، سجادہ نشین دربار عالیہ تیمور پورہ شریف اور مشائخ کا پریزیڈنٹ کی حیثیت